معزز صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن کریم سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتایا، سکسیسفل ہونے کا فارمولہ بتایا کہ ایک انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے فلاح پا سکتا ہے، کیسے سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی انسان کے اندر 8 چیزیں پیدا ہو جائے، 8 صفات پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان کامیاب ہو جائے گا، جب فلاح پا جائے گا، جب ممتاز ہو جائے گا تو اسے انعام میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی انسان یہ 8 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ اسے جنت دے گا، بلکہ جنت کے اندر جو سب سے ہائی کوالٹی ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام، جو سب سے جس کا اعلیٰ درجہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ 8 چیزیں پیدا کر لو تمہیں وہاں جگہ ملے گی۔ اور اس جنت کا نام کیا آپ کو پتا ہے؟ اس جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بیٹا باپ کا وارث ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت بیٹے کو باپ کی دولت سے الگ نہیں کر سکتی، کوئی نہ دے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو حق ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تب وہ شروع کرتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کامیابی کی کیا معیار ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، تو ہمارا آپ یہی جواب دیں گے کہ اگر کسی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، کوئی بہت زیادہ زمیندار بن جائے تو ہماری نظر میں تو یہی کامیابی ہے۔ مگر معاف کیجیے گا، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں سب کو فنا ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ دنیا کے اندر اس نے جو بھی اعمال کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر دنیا کے اندر اس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو دکھا دے گا، اور اس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی شر کا کام کیا ہوگا، برائی کا کام کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اس کے سامنے رکھ دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، گویا کہ قیامت کے دن انسان کا ہر ایک چٹا کھل جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو یہی لوگ اصل کامیاب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت کے اندر کامیابی کی جو اصل معیار بتایا وہ یہ ہے کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ میرے بندو اگر تم جنت پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تمہیں جہنم سے آزادی چاہیے تو تم اپنے اندر 8 چیزیں پیدا کر لو۔ وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ اب یہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ خود اللہ رب العالمین سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ میرے مومن بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل لرز جائے، ان کے دل کے اندر وحشت طاری ہو جائے، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کتنے بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے ہمارے سامنے؟ جمعہ کے خطبوں میں، اس طریقے کے پروگراموں میں، بڑے بڑے کانفرنسوں میں کتنے بار اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر لرزت طاری ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر وحشت طاری ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ مومن بندے کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل دھڑکنے لگے، ان کے دل کے اندر وحشت طاری ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور میرے مومن بندے وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کی ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے، ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی ایمان ہائی لیول کے اندر چلے جاتا ہے۔ اور آگے کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے مومن بندے وہ ہے جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو لال پیلے دھاگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، جو گنڈے تعویذوں پر، جو باباؤں پر، جو نجومیوں پر، جو اور چیزوں پر، دیگر چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنا کمزور ہوتا ہے لوگوں کا ایمان! بلی راستے سے گزر جائے تو سفر نہیں کرتے ہیں، کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میرے بھائیوں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ کی برادری کیا ہے؟ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ کے کتنا مقام ہے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، دنیا کے اندر؟ اللہ رب العالمین کا یہ نہیں چلے گا، اللہ رب العالمین کا ایمان چلے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا ہے، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب طوفان آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں ڈوبنے لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ڈوبتا دیکھ کر کہتا ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، آجا میری کشتی میں آجا، آجا میری کشتی پر سوار ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، یا ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ میری فکر من چھوڑ دے۔ کون سا طوفان ہے، کون سا عذاب ہے، آئے گا دیکھ لیں گے، کسی اونچے پہاڑ پر چلے جائیں گے، کسی اونچے چٹان پر چلے جائیں گے، کون سا طوفان آئے گا دیکھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی، بات چل ہی رہی تھی کہ پانی کی ایک موج آئی، پانی کی ایک تھپیڑ آیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کا بیٹوں کو ڈبو لے گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹوں کو غرق کر دیا، فنا کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر اللہ سے فریاد کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، تو نے تو مجھے کہا تھا کہ تو میری فیملی کو بچائے گا، میری اہل کو بچائے گا، میرے خاندان والے کو بچائے گا، لیکن تو نے تو اپنے وعدے سے مکر گیا، تو نے تو میرے بیٹے کو غرق کر دیا، میرے بیٹے کو فنا کر دیا۔ اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تو کیا بول رہا ہے؟ تیرا بیٹا تیرے فیملی میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا عمل گڑبڑ ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ بغیر ایمان کے اللہ کے یہاں کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی، کوئی انسان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر ایمان نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، کامیابی چاہتے ہو تو اپنا اندر ایمان پیدا کرو۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی صفت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اگر کامیاب چاہتے ہو، کامیابی اگر تمہیں چاہیے تو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرو۔ اب یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے 3 مطلب ہوتے ہیں، کہ انسان نماز پڑھے تو نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے، دل دماغ سب کچھ حاضر ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک مثال سے سمجھیے کہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ آپ کو بلایا ہے، آپ بادشاہ کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ سلامت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہوگا تو اس کا ایک روب ہوگا، ایک دبدبہ ہوگا، ایک پاور ہوگی۔ یہاں تو بادشاہ کے سامنے نہیں، یہاں تو شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں تو تمام کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہیں، تو کھڑے ہونے کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ کھڑے ہونے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کھڑے ہونے کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کے اندر جو سکون اختیار کرتے ہیں، نمازوں کے اندر جو اطمینان اختیار کرتے ہیں، نمازوں کے اندر جن کا دل دماغ سب کچھ نماز کے اندر حاضر ہوتا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ایک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، دل کہیں دماغ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنی ہو کہ صحابہ اکرام کیسے نماز پڑھتے تھے تو آپ ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھا رہے، ایک دیہاتی آتا ہے خنجر مارتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی صحابہ اکرام نماز نہیں توڑتے ہیں۔ خلیفہ زخمی پڑا ہے لیکن کوئی صحابہ اکرام نماز نہیں توڑتے ہیں۔ یہ ان کی نماز کے اندر سکون دیکھیے، ان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع دیکھیے۔ یہ ایک تابعی ہے جن کا نام عروہ ابن زبیر ہے، ایک مرتبہ ان کے پیر میں کیڑا پڑ گیا، طبیبوں نے دیکھا، ڈاکٹروں نے دیکھا، کہا کہ آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا، اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ سونگ کرنے والا انجیکشن لگا دے اور وہ جگہ سونگ ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے دیکھا، کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، اور جب ہم آپ کا پیر کاٹیں گے تو آپ تکلیف سے مر جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو نشہ والی چیز کھلا دیں گے، آپ کو اوپر نشہ طاری ہو جائے گی، آپ کا پیر کاٹ دیا جائے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ عروہ ابن زبیر نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ عروہ ابن زبیر نے کہا اے لوگوں، جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جب سے ہم نے محمد کے دامن کو پکڑا ہے، ہم نے آج تک نشہ والی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کیا، لہٰذا میں نشہ والی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ عروہ ابن زبیر نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی، تم ایسا کرو کہ ہم نماز پڑھنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرا دل اور دماغ سب کچھ نماز کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور پورا سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پورے پیر کو کاٹا گیا، چیرا گیا، اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہوتی ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ اور ایک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، آئے اور کوے کی طرح 2 چونچ مار لیا، نماز ہوگی۔ ایسی نماز اللہ کے یہاں کامیابی نہیں دلائے گی۔ اگر آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اور وبال جان بن جائے گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہو جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتے، جو نمازوں کے اندر اپنے دل اور دماغ کو کہیں دوسری جگہ لگاتے ہیں، ایسے نمازوں کے لیے وائل ہو، بربادی ہو، ایسے نمازوں کے لیے عذاب نازل ہو۔ آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ نے کہا کہ والذین هم عن اللغو معرضون،
کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور رہو. اور کچھ لوگ اسٹیج کے اوپر آ جائیں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور رہو. آج یہ لغو اور بیہودہ چیز کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے جس کے بغیر آج دنیا کی کوئی کام نہیں ہو سکتا، کاروبار نہیں ہو سکتا، دنیا انسان کی ضرورت پورا نہیں ہو سکتا. ایک کام کی چیز ہے. لیکن انسان موبائل کے پیچھے اتنا لگ جائے، اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے اپنے بیوی بچوں کا ہوش نہیں، اسے اپنے گھر کا ہوش نہیں، اسے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں. تو یہ موبائل بھی لغو میں شامل ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. میرے جنتی بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں کہ جو لغو چیزوں کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ گزرتے ہیں. تو تیسری چیز، آپ اپنے اندر سے لغو اور بیہودہ چیز کو دور کیجئے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. کامیاب ہے وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما تکنزون. اے میرے نبی، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی کو تجوری میں الماریوں میں رکھتے ہیں اور اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں خبردار کر دیجئے. کل قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا اور اس گرماہٹ سے، اس سونے چاندی سے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے پہلیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. زکوٰۃ نکالو میرے بھائیوں. زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود اور بیاج سے مال کم ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ نکالو. اللہ نے قرآن کے اندر کہا اپنے نبی سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اے میرے نبی، آپ لوگوں سے زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مال، لوگ چاہے جتنا بھی اچھے طریقے سے مال کمائے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی میل کچیل آ جاتا ہے. زکوٰۃ کے ذریعے اس کے میل کچیل ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون. کامیابی وہ لوگ جو شرمگاہوں کی، جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے اہم چیز اور ایک لوتا چیز وہ یہ ہے کہ انسان نکاح کر لے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء. اے نوجوانوں، جب تمہاری استطاعت پہنچ جائے کہ تم شادی کر لو، تمہاری استطاعت پہنچ جائے کہ تم اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کر لو تو تم شادی کر لو. یہ ہماری شریعت نے نوجوانوں کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے، اس کو آپ اپنائیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم لاماناتہم حافظون. کامیابی وہ لوگ جو امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. کامیابی وہ لوگ جو نمازوں کے اندر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر پابندی کرتے ہیں. یہ 8 چیزیں ہیں. اگر یہ 8 چیز اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کو جنت الفردوس عطا کریں گے، ہم اسے جنت عطا کریں گے. وہ 8 چیزیں میں آپ کو ایک بار پھر سے دہرانے دینا چاہتا ہوں. پہلی چیز، آپ اپنے اندر ایمان پیدا کریں. دوسری چیز، آپ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کریں. تیسری چیز، آپ لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور رہیں. چوتھی چیز، آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں. پانچویں چیز، آپ اپنے شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. اور چھٹی اور ساتویں چیز، آپ امانتوں کا خیال رکھیں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں. اور آٹھویں چیز، آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کی حفاظت کریں، نمازی بن جائیے. یہ 8 چیزیں ہیں. اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اسے کامیاب کر دیں گے، ہم اسے جہنم سے بچا لیں گے، ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے. آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار
ہمیں یہ 8 چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما.